اسلامی بینک ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اسی کنونشنل بینکنگ کی اسلامی شکل ہے۔ یہ ایسے ہی اسلامی شکل ہے جیسے ہم پاکستانیوں نے اپنے ملک کا نام رکھا ہوا ہے اسلامی بھی اور جمہوری بھی، لیکن نہ اسلام کا سیاسی نظام، نہ اسلام کا معاشی نظام، نہ انسانی حقوق کی ادائیگی کا کوئی عمل، اور اسلام کا لیبل ہم نے اس پر چسپاں کیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی اسلامی بینکنگ کا ایک لیبل چپکا ہوا ہے، اور اس پر ایک تفصیلی مکالمہ، مباحثہ، کتابیں، لٹریچر موجود ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر، ٹیکنیکلی طور پر یہ بات ممکن ہی نہیں۔ یہ سودا سمایا تھا جناب ضیاء الحق صاحب کے دور میں کہ جی اسلامی بینکاری ہونی چاہیے، اور جب ان کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا تو انہوں نے 2 کمیٹیاں بنائی تھیں 1985 میں۔ ایک علماء کی کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہ مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہ اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک غلام اسحاق خان تھے۔ دونوں سے رپورٹ لی گئی تھی کہ کیا ہم اس موجودہ حالت میں، جب ہمارا اسٹیٹ بینک قرضوں کے اس عالمی نظام سے جڑا ہوا ہے، ہم اپنے ملک کے اندر اسلامی بینکاری نافذ کر سکتے ہیں؟ تو غلام اسحاق خان کی کمیٹی میں تمام بینکار، تمام اکنامکس کے ماہر، پروفیسر، دانشور موجود تھے۔ ٹیکنیکلی طور پر انہوں نے اس پر غور و فکر کی۔ اس رپورٹ کو پڑھ لیجئے، آج تو سب چیزیں آن لائن موجود ہیں، اس کا شروع کا آغازیہ ہے۔ غلام اسحاق خان نے لکھا تھا کہ اگر واقعی پاکستان میں آپ اسلامک اکنامک سسٹم لانا چاہتے ہیں تو ہمیں پورا سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا جی۔ پروڈکشن آف ویلتھ سے لے کر کنزمپشن آف ویلتھ تک جتنے پروسیجر ہیں وہ دین کے کانسیپٹ پر لانے پڑیں گے، اور اس کے لیے ہمارے اسٹیٹ بینک کو ورلڈ بینک سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، IMF سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، اپنا معاشی اور اکنامک سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اگر یہ کرنے کی سکت ہے تو پھر تو آپ یہ بھاری پتھر اٹھائیں، ورنہ پورے اکنامک سسٹم میں جہاں پروڈکشن آف ویلتھ کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے، ڈسٹریبیوشن اس کی بنیاد پر ہے، کنزمپشن اس کی بنیاد پر ہے، صرف تبادلہ دولت، اور تبادلہ دولت میں سے بھی صرف زر، اور زر کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی بینک کو اسلامی بنانا، یہ خلاف عقل ہے، اکنامک سسٹم کے بالکل مخالف اور متصادم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مولانا حضرات نے جی کمیٹی میں جو بات بیان کی کہ ہو تو نہیں سکتا لیکن کچھ تھوڑا سا جوڑ جگاڑ کر لیں، تو انہوں نے کہا ہو تو نہیں سکتا جب تک مکمل نظام نہ ہو، لیکن چلو جی ہم اسلام کی طرف سفر کرتے ہیں، اور سفر کرنے کے نام پر انہوں نے کچھ تجویزیں کی، ہیلے بنائے۔ یہ مرابحہ، مزاربت اور اجارہ، بیع معجل کے نام پر ہیلے بنا کر کہا کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ رپورٹ جب بینک کے پاس گئی، وزارت خزانہ کے پاس گئی اور ضیاء الحق صاحب کے سامنے گئی، تو انہوں نے اسحاق خان کی رپورٹ کو تو ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ ہم نے اس وقت اسلام کھیلنا تھا۔ افغانستان کی لڑائی ہو رہی تھی، وہاں ہمیں ضرورت تھی امریکہ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے روس کے مقابلے میں مسلمانوں کو استعمال کرنے کی، تو اسلام کا نعرہ لگانا تھا، اسلام کے معاشی نظام کی بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو سسٹم ہے جس میں ہیلے بنائے گئے ہیں اس کے مطابق سسٹم بناؤ، اور جب وہ سسٹم بن کر عملاً آیا بھی، ظاہر دونوں کا جوڑ کوئی نہیں بن رہا تھا، تو خود تقی عثمانی صاحب نے اس پر کڑی تنقید کی کہ یہ بات غلط ہے، لیکن اس کڑی تنقید کے باوجود آج تک وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ تو بات یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ ہو یا کنونشنل بینکنگ ہو، دونوں کی دونوں دراصل اس عالمی قرضوں کی معیشت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اسلام کے ساتھ تو کم از کم مذاق نہ کیا جائے۔ اگر ہم اتنی جرأت نہیں رکھتے کہ اپنا نظام اسلام کی اساس پر بنائیں، تو کم از کم اسلام سے مذاق کرنا تو چھوڑ دیں۔ اسلام کے نام پر ہم بینکنگ کی وجہ سے سادہ مسلمانوں کو بے وقوف بنائیں، اور کام وہی کریں جو روایتی بینکنگ کر رہے ہیں، کام وہی کریں قرضوں کو سود پر چڑھانے کا، اس کا نام بدل لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سود کو جائز بنانے کے ہیلے کریں گے، اور ان ہیلوں کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے۔ آج یہ کام ہمارے ساتھ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے۔ ہمیں علمی طور پر اگر ہم واقعی
اسلامی نظام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی پرنسپل اختیار کرنے ہوں گے، اور نہیں تو ہم علمی دنیا میں بطور تھیری کے تو اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے ہم میں سے ہر آدمی یہ تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن علمی دنیا میں مکالمہ تو ہو، اسلام کا ایک مکمل اکنامک سسٹم تو ہمارے سامنے آئے، پوائنٹ آف ویو تو واضح ہو، اس کی اساس پر ہم کوئی نظریہ تو رکھیں، اسلام کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق نہ کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کی بنیادی اساسی تعلیمات جو عقلی بھی ہیں، دنیا کی ترقی کی بھی ہیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کی بھی ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بھی ہیں، انہیں من و عن اور جامعیت کے ساتھ قبول کرنے کے لیے اپنا سر تسلیم ہم کریں اسلام کے ساتھ۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خواہشات کی بنیاد پر اس عالمی استحصالی نظام کی تباہ کاریوں میں اعلی کار بنے کہ جس کے نتیجے میں آج ہمارا ملک ہی نہیں دنیا بھر کی کساد بازاری منہ بولتا ثبوت ہے۔ ابھی پچھلے مہینے بالی کانفرنس ہوئی ہے، بالی کانفرنس میں G20 کے ممالک سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو قرضوں کی معیشت جاری کی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ملک سراسر دھڑا دھڑ دیوالیہ ہو رہے ہیں، سری لنکا، پاکستان دیوالیے کے دہانے پر، اور ملک، تو اس کے نتیجے میں تو ہمارے قرضے ڈوبیں گے۔ تو اس قرضوں کی معیشت کو ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان ملکوں کی مدد کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہاں کے بندے مر جائیں اور ہمارا قرضہ ڈوب جائے۔ تفصیلی رپورٹ 3 دن کی آپ بالی کانفرنس کی پڑھ لیجیے کہ خود سر جوڑ کر بیٹھے قرضہ دینے والے، جس میں چائنا بھی ہے، امریکہ بھی ہے، ورلڈ بینک کے نمائندے بھی ہیں، وہ اکنامک فورم کے نمائندے بھی ہیں۔ تو دنیا کے غریب ملکوں کو مقروض بنا کر ان کی معیشت پر کنٹرول کرنے پر قرضے دینے والے بھی پریشان ہیں کہ بندہ مر گیا تو وصول کہاں سے کریں۔ تو آج سوچنے کی بات ہے کہ دین اسلام کا وہ آفاقی نظام جو انسان دوست ہے، انسانیت کی ترقی کا راستہ دکھاتا ہے، اس کو ہم عقلی اور منطقی بنیادوں پر ہم مسلمان خاص طور پر اور دنیا بھر کے انسان اس پر سوچیں، غور و فکر کریں، اپنے رویے بدلیں، اپنی اجتماعیت کو اور اپنے ملک اور قوم کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔